فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام لا سواء امام الہدی و امام الردی و ولی النبی و عدو النبی، صلوات بھیجے محمد علیہ۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو، امامت و خلافت کے موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے روزانہ تلاوت کی جا رہی ہے، وہ الفاظ مولائے کائنات غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہدایت کا امام اور گمراہی کا امام برابر نہیں ہے، نبی کا دوست اور نبی کا دشمن برابر نہیں ہے۔ عزیزان محترم، کل گفتگو اس منزل تک آئی تھی کہ ہم نبوت کے بعد امامت کو کیوں مانتے ہیں، اور اماموں میں بھی سب سے زیادہ زور ذکر علی پر کیوں دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر مولا علی لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں تو امام حسن کو سمجھنے میں زحمت نہیں ہوگی، امام حسین کو سمجھنے میں زحمت نہیں ہوگی۔ اور مولا علی کا معاملہ یہ ہے کہ بقول خطیب الایمان، خلافت میں آپ جھگڑا کر سکتے ہیں کہ پہلے کے چوتھے، یہ بتلائیے کہ کعبے میں پیدا ہوئے تو پہلے کے چوتھے، ہجرت کے بستر پہ سوئے پہلے کے چوتھے، صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ نبی نے مولا علی کا تعارف ہر موقع پر کرایا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے امامت کے لیے کہ امام کو خدا بناتا ہے، نص ہوتی ہے، ڈکلیریشن ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، لیکن دعوت ذوالشیرہ میں یہ نہیں کہا کہ علی اٹھو، کہا کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ کوئی نہیں اٹھا سوائے مولا علی کے۔ اسی طرح سے جتنے بھی موقع ہیں، موقع سب کو اس لیے دیا گیا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو بھیجا ہی نہیں۔ حوصلے سب نکالیں، جائیں سب، تاکہ کل اگر غدیر میں اب اعلان ہو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کسے بنا رہے ہیں۔ پہلے تجربے کرا دیے،
کہ تم میں کوئی اس لائق نہیں ہے جو میری نیابت کا حق ادا کر سکے. ظاہر سی بات ہے کہ آج بیان تھوڑا مختصر میں کروں گا، لیکن تمہید میں تھوڑا سا وقت نہیں لوں گا، بس اس لیے میں ڈائریکٹ آ گیا اس منزل پر کہ کل میں نے آپ کو ہجرت سنائی تھی جہاں اعتبار توحید پر بات ہوئی تھی کہ جناب آدم کے موقع پر جو سجدہ کرایا گیا، جو ایک خلش تھی اس کو دور کیا گیا، اور اتنا دور کیا گیا کہ ملائکہ نے بھی مبارکباد پیش کرنے میں فخر محسوس کی کہ انہیں لا فتح کا قصیدہ پڑھنے میں کوئی شرم نہیں آئی. عزیزان محترم، اسی طرح سے سب سے بڑا مارکا، اور یہ مربوط بھی ہے، ہجرت سے میں ڈائریکٹ جا رہا ہوں خندق تک، کہ جہاں پیغمبر اسلام نے واضح طور پر لوگوں کو امر کے مقابلے میں جانے کا موقع دیا. واضح ہے نا گفتگو؟ ایسا نہیں کہ پیغمبر نے ڈائریکٹ کہا ہو. خیبر میں بھی یہی ہوا، لیکن شاید خیبر پڑھنے کا موقع نہ ملے، اور خندق میں مجھے جنگ کے لیے میں یہ ذکر نہیں کر رہا ہوں، میں معیار امامت بتا رہا ہوں کہ امامت کا معیار کیا ہوتا ہے. کہ جب پیغمبر نے یہ کہا کہ کون جائے گا اس کے مقابلے میں، اچھا اس نے بھی عجب ماحول بنا دیا. کہا جنت کے بڑے شوقین ہو، جہاد کا بڑا شوق ہے، آؤ مار لو تو مجاہد بن جاؤ گے، مرو گے تو شہید بن جاؤ گے. کون ہے جو میرے ہاتھ سے جنت لے؟ سب خاموش، سب خاموش. اب یہاں پر آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے معیار امامت کو بیان کرتے ہوئے یہ وضاحت کی کہ اگر اور کوئی جاتا بھی، ایک تو کوئی گیا نہیں، آیت اللہ خمینی کہہ رہے ہیں کہ اگر اور کوئی جاتا بھی تو اسے جہاد کا ثواب ملتا. بھائی آپ نماز پڑھیں گے، نماز کا ثواب لیں گے نا، روزہ رکھیں گے، روزے کا ثواب لیں گے نا، حج کریں گے تو حج کا ثواب لیں گے نا. لیکن جب علی نے تلوار لگائی، بھی میں پھر واپس آؤں گا، میں معیار امامت پر بات کر رہا ہوں، لیکن جب مولا علی نے تلوار لگائی تو نبی نے کیا کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. بھائی اس سے پہلے کہ میں بیان کو آگے بڑھاؤں، اگر آپ حضرات امام زمانہ کے اس لقب پر کھڑے ہو کر کے آگے آ جائیں تو بہت سے لوگ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں ان کو مجلس میں اندر آنے کا موقع مل جائے گا. امام قائم علیہ السلام کہہ کر کے صلوات بھیجیے، کھڑے ہو کر کے آپ حضرات آگے آ جائیے، درود پڑھتے ہوئے آپ حضرات آئیے، جگہ بن جائے گی آپ حضرات. بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے آپ. عزیزان محترم، کیا کہا کہ ثواب کیا ملتا؟ جہاد کا. یہاں کیا کہا؟ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. یہ حدیث رسول ہے، خطیب کا خطاب نہیں ہے. سمجھیے امامت کا معیار کیا ہے، لفظوں پر غور کیجئے. فضائل کا سمندر ہے حدیث.
ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. ثقلین مطلب دو عالم، زمین و آسمان. ثقلین کا مطلب اور کوئی مستثنا نہیں ہے، سب کی عبادتیں ایک طرف. بھائی حدیث کا معیار تو آپ دیکھیں. اور ایک ضربت بھائی نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ضربت علی ثقلین کی عبادت سے افضل. بھائی نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن نبی نے کہا خندق کے دن کی ضربت. خندق کے دن کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. خندق، علی کی تلوار خالی خندق میں نہیں چلی. نہیں، اور تھوڑا واضح کروں گا تاکہ آپ کو بلندی پر لے جاؤں. عزیزان محترم، ضربت جہاد کا جز ہے نا. تلوار کا چلنا پارٹ آف جہاد ہے نا. تو پارٹ آف جہاد ثقلین کی عبادت سے افضل. جس کا ایک پارٹ آف جہاد ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اس کا سارا جہاد کیا ہوگا؟ بھائی توجہ کر رہے ہیں، اس کا سارا جہاد کیا ہوگا؟ اور جہاد نام ہے 5ویں 6 نمبر کی عبادت کا. ارے کہاں بیٹھے ہیں بھائی. جہاد نام ہے 5ویں 6 نمبر کی عبادت کا. بھائی جہاد سے پہلے زکات، حج، روزہ، نماز، سجدہ. تو جس کے 5ویں درجے کی عبادت کا ایک پارٹ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اس کی زکات کیا ہوگی، اس کا حج کیا ہوگا، اس کا روزہ کیا ہوگا، اس کی نماز کیا ہوگی، اس کا سجدہ کیا ہوگا؟ تو آیت اللہ خمینی نے کہا کہ اگر اور کوئی تلوار چلاتا تو ایک جزو عبادت جہاد کا ثواب ملتا، اس لیے کہ وہ تلوار مومن کی تلوار ہوتی. عبادت میں وزن عمل کی وجہ سے نہیں، ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اس لیے مومن کی تلوار اور ہے، کل ایمان کی تلوار اور. زندگی بھر غور کرتے رہیے، اس سمندر سے گوہر نکالتے رہیے فضائل کے. عجیب حدیث ہے پیغمبر کی. اچھا یہ واحد جنگ ہے جس میں جاتے ہوئے بھی سند دی، آتے ہوئے بھی سند دی، اور منظر بھی عجب ہے، منظر بھی عجب ہے. میرے عزیز نے
خدا جزائے خیر دے انہیں. فضائل پہ غور کیا کیجئے. سوال کیا کہ جب نبی نے کہا کون جائے گا تو سلمان کیوں نہیں اٹھے بھائی؟ ابو ذر کیوں نہیں اٹھے بھائی؟ مقداد کیوں نہیں اٹھے؟ کیوں نہیں اٹھے یہ لوگ؟ ارے یہ لوگ جانتے تھے کہ مسئلہ جہاد نہیں ہے، امام کا تعارف ہے. اب آپ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ طنز کچھ ہی لوگوں پر کیوں کرتے ہیں، کل غدیر تک بات آئے گی تو اور توضیح ہو جائے گی، لیکن آج کل کے لیے راہیں ہموار کر رہا ہوں. اور یہ سمجھ لیجئے امامت و خلافت کے لیے یہ بنیادی جملہ بنے گا کل کے لیے. بھائی بات یہ ہے کہ غدیر میں تھے 1.25 لاکھ حاجی، 1.25 لاکھ تھے کہ نہیں؟ تو اگر ہمیں صحابیت سے امامت کا کوئی تقابل کا شوق ہوتا، ہمیں ثقیفائی خلافت سے مطلب ہے، اگر صحابیت سے کوئی شوق ہوتا تقابل کا تو ہم ایک ایک سے مقابلہ کرتے. ارے ہوا کریں. پتہ ان کے شجرے کا پوچھا جاتا ہے جو علی کے مقابلے پر آتے ہیں. بھائی توجہ کر رہے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سلمان کا احترام، ابو ذر کی عزت، مقداد کا شرف اور ان کی بزرگی اسی لیے مانتے ہیں کہ اگر وہ ان جگہوں پر اٹھے نہیں تو نبی کے بعد علی کے مقابلے پر آئے بھی نہیں. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ مقابلے پر آئے نہیں تو ہمارا ان کو سلام. سمجھ رہے ہیں آپ فرق کیا ہے؟ لیکن جو لوگ کیا کچھ نہیں اور ادھر نبی کی آنکھ بند ہوئی، سب سے بڑے رشتہ دار بن گئے. بھائی سوال یہ ہے جب آپ رشتہ دار تھے تو بدر میں کہاں تھے، احد میں کہاں تھے، خیبر میں کہاں تھے، خندق میں کہاں تھے؟ یاد رکھیے گا الیکشن میں جب تک کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں نہیں آتا کوئی کسی کے بارے میں کچھ کہتا نہیں، لیکن ادھر مقابلے پر آئے ادھر تلاش کیا جانے لگتا ہے کیریکٹر کیا تھا، کردار کیا تھا، اوصاف کیا تھے. تو اگر اتنا ہی ہے صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. بآواز بلند نعرہ صلوات بھیج دیجئے. تو اب نبی کہہ رہے ہیں کون جائے گا اس کے مقابلے میں؟ کوئی اٹھنے کو تیار نہیں. اچھا اگر یہ پتہ چل جاتا کہ جو جائے گا وہ کل ایمان ہوگا تو شاید 1-2 کھڑے ہو جاتے. میں کیا کہہ رہا ہوں اس لیے کہ خیبر میں یہی تو ہوا کہ جب نبی نے کوالٹی کا اعلان پہلے کر دیا تو پنجوں کے بل کھڑے ہوئے. بھائی کھڑے ہوئے کہ نہیں مجھے آپ بتائیے؟ حالانکہ وہاں کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہاں یہ سمجھ رہے تھے، اب کیا بتاؤں ان کی عقلوں کو، وہاں یہ سمجھ رہے تھے کہ علم سے فضیلت ملتی ہے. اگر علم سے فضیلت ملنا ہوتی تو 39 دن تو آپ لے کر جا چکے. فضیلت والے کو علم ملتا ہے، علم سے فضیلت نہیں ملتی. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اب جب کئی دفعہ کے کہنے کے بعد اچھا 2 اور کام ہو رہے ہیں. رجز سنا ہوگا آپ نے، بزرگ بہتر جانتے ہیں. رجز ایک اصطلاح ہے جنگ کی. رجز کہتے ہیں میدان جنگ میں اپنا انٹروڈکشن کرانا کہ میں کیا ہوں، میری قوم کیا ہے، میرا قبیلہ کیا ہے، میرا اسٹیٹس کیا ہے. یہ عجب جنگ ہے کہ ادھر کا رجز ادھر پڑھا جا رہا ہے. ہاں انہی کا نام ہے جن کو ساتھی کہہ رہے ہیں آپ.
اٹھ کر کہنے لگے کہ بہت بڑا پہلوان ہے، یعنی خود جا بھی نہیں رہے ہیں، جانے والوں پر ہیبت بھی بٹھا رہے ہیں، بہت بڑا پہلوان ہے، فلاں موقع پر میں اس کے ساتھ تھا، کل کفر کے ساتھ۔ کل کفر کے ساتھ تھے آپ۔ اور ابھی لیٹسٹ میں نے، یعنی اصل میں بہت سی چیزیں پچھلا مطالعہ ہوتا ہے اس کو تازہ کیا جاتا ہے، تو البلاغ المبین ادھر ذرا سا زیر مطالعہ، تو اس میں یعنی تفصیل، میں ساتھ میں تھا، 1000 لوگوں کا مقابلہ اس نے کیا تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ ادھر کا رجز، یعنی عمر اپنا تعارف نہیں کرا رہا میں کیا ہوں، ادھر لشکر اسلام میں بتایا جا رہا ہے کہ کل کفر کیا ہے۔ اچھا نبی بھی معاملے کو ہلکا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں من لحاظ القلب، کون ہے اس کتے کے لیے، کہ شیر سمجھ کر نہیں، صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ اب جب 3 دفعہ اٹھا میرا مولا، کہا یا علی بیٹھو، ورنہ یہ کل تانے دیں گے کہ ہر جگہ علی چلے جاتے تھے، ہمیں کوئی موقع ہی نہیں دیتے تھے۔ کہا خوب موقع دیں گے، 1 نہیں 3 دفعہ، تاکہ تینوں سمجھ جائیں۔ اب جو ہے ایک مرتبہ جو میرے مولا نے، نبی نے اپنا امامہ، اپنی رضا، اس لیے کہ ہر آدمی شبیہ بن بھی تو نہیں سکتا، شبیہ بننا اسی گھرانے کا، چاہے دادا ہو چاہے پوتا، نہیں بھائی جناب علی اکبر، چاہے دادا ہو چاہے پوتا، اسی کا تو ذکر ہونا ہے نا آج۔ یہ شبیہ محمد پوتا ہے اور وہاں شبیہ بنا رہے ہیں۔ اب جب چلنے لگے تو کہا کہ شرف بھی سن لو کیا ہے اس کا، کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل کفر کے مقابل میں کل ایمان جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کسے پہچنوا رہے ہیں، علی کو پہچنوا رہے ہیں کہ عمر کو پہچنوا رہے ہیں؟ کہ علی کو تو پہچنواتا ہی رہتا ہوں، آج میں مقابلے میں آنے والے کو پہچنوا رہا ہوں کہ جو علی کے مقابلے میں آئے وہ کل کفر ہے۔ بھائی دور دور سے بھیا اس کو بند کروا دیتے تو میں شاید کچھ زیادہ پڑھ لیتا، وہ بھائی میں گرمی میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ ایک صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے محمد پر۔ اب 2 ہی چیزیں ہیں، دور دور سے دوست احباب آئے ہوئے ہیں، کچھ برمنگم سے آئے ہوئے ہیں، کچھ مانچسٹر سے آئے ہوئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کی رات بھی اب بس دھیرے دھیرے اب تو جو ہے وہ ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو آج تھوڑا اگر دیر بھی ہو جائے، کل گرمی کی وجہ سے میں تھوڑا سا ایگزاسٹ ہو گیا تھا، اس لیے معذرت چاہتا ہوں میں انتظامیہ سے، لیکن چونکہ اگر میں صحیح طور پر یہاں سے ذکر کی سعادت نہ حاصل کر سکا تو میں خود شرمندہ رہوں گا اپنے سے، اس لیے میں جو ہوں وہ اس بارگاہ میں۔ تو بہرحال عزیزان محترم،
पहचनवाया किसे? मुकाबले पर आने वाले को, कि जो भी अली के मुकाबले पर आए वो कुल्ले कुफ्र है। अरे कहां बैठे हैं आप? इसलिए कि आज तक कुछ लोग समझ में मुझे नहीं आता कि फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन के साथ जाएं कि उम्मुल मोमिनीन के साथ जाएं। कंफ्यूज हैं आज तक लोग। तो नबी ने कहा कि भरे मैदान में पहचानवाओ। भाई तवज्जो कीजिएगा, ताकि जो समझदार है वो समझ ले और जो मसलहत वाला है वो जाने, उसकी मसलहत जाने। का जो अली के मुकाबले पर आए वो कुल्ले कुफ्र है, चाहे मर्दों में से आए चाहे औरतों में से आए। अच्छा अब चले अब आमर के मुकाबले में तफसील बहुत है, जंग मुझे पढ़ना नहीं है, मैं तो अपने कल की गुफ्तगू से मरबूत आपको करना है कि अजीज़ान मोहतरम आए अमर के मुकाबले में, कहा चला जा, जाने को तैयार नहीं हुआ। अब उसके बाद मेरे मौला ने अमर पर काबू पाया। कहते हैं कि लुआब दहन से गुस्ताखी की, मौलाना रूम की मसनवी के अलावा शायद कहीं कोई बड़ा रेफरेंस और न मिल पाए। कहते हैं कि इसलिए उतरे कि कहीं नफ्स शरीक न हो जाए। तो सवाल यह पैदा होता है कि हिजरत पहले है कि खंदक? बताइए बताइए, सब लोग बताइए। कल मैंने पढ़ा है ना, हिजरत पहले है ना, बाद में है ना खंदक। तो जिसका नफ्स हिजरत की शब नफ्स से खुदा हो चुका, जिसका नफ्स हिजरत की शब नफ्स से खुदा हो चुका, अब नफ्स की शिरकत क्या माना? भाई अंदाजा कर रहे हैं? तो अब सवाल यह पैदा होता है, ये अम्र के सीने से उतरे क्यों? अगर नफ्स शरीक नहीं हुआ तो याद रखिएगा, अली के बाब में दुनिया ने कभी इंसाफ नहीं किया। एक बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत का कौल सुन लीजिए कि अली वो मजलूम है कि जिसके फजाइल दुश्मनों में दुश्मनी में से छुपाए और दोस्तों ने खौफ में छुपाए। रिटर्न में है ये, जिसको हवाला चाहिए वो दे दूंगा। दुश्मन का मामला यह है कि अली की जो वहबी फजीलतें हैं, मसलन काबे में पैदा होना, अताए परवरदिगार है ना, नबी का भाई होना अताए परवरदिगार है ना, ज़ौजे बुतूल होना अताए परवरदिगार है ना, हसनैन का बाबा होना अताए परवरदिगार है ना। तो इसमें तो दुश्मन कहता है कि किस्मत थी, काबे में पैदा हो गए, मुकद्दर था, नबी के भाई बन गए, मुकद्दर था, ज़ौजे बुतूल बन गए। तो अल्लामा तालिब जौहरी साहब किबला कहते हैं कि अली इतने बड़े मुकद्दर वाले थे, तो फूटे मुकद्दर वालों को अली के मुकाबले पे लाते क्यों हो भाई? फूटे मुकद्दर वालों को आप लाते ही क्यों हैं? सलवात दे दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बाबा से बुलंद नारे सलवात।
کیا چیز؟ اس میں دونوں مسئلے ہیں نا. یہ ہے کہ یہاں والے بھی سنیں اور ریکارڈ ہو جائے تو وہ ذرا سا اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ اس وجہ سے، اور وہ صحیح ہو گیا. قسمت کی بات ہے، یہ مقدر کی بات ہے. یہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو ایک معاملہ تو یہ مقدر کا. دوسرا کہا جاتا ہے اتفاق ہے، سب اتفاق. ان کے ساتھ کبھی کوئی اچھا اتفاق نہیں ہوتا. یعنی آپ دیکھیے کس طرح سے علی کے فضائل کو کم کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی رہتی ہے. لیکن خدا کی قسم اگر علی کی بھی ایک دو فضیلتیں ہوتی نا تو پتہ نہیں کب تک تاریخ پردہ ڈال چکی ہوتی. لیکن علی کا معاملہ یہ ہے کہ فضیلتوں میں کمی ہی نہیں ہوتی. ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا کہ یا علی، فضیلتوں کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، تیرے پیچھے فضیلتیں بھاگتی ہیں. کہا کہ یا علی، ہم نے تو ہمیشہ صفت کو موصوف پر حاوی پایا. اگر کسی کو سچا کہتے ہیں تو جانتے ہیں کہ پورا سچا نہیں ہے. کسی کو عادل کہتے ہیں تو جانتے ہیں کہ پورا عادل نہیں ہے. اس لیے کہ سچ سچے پر حاوی ہے، عدل عادل پر حاوی ہے. لیکن تیرا معاملہ یہ ہے کہ صفت چھوٹی ہو جاتی ہے، تو بڑا ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، عجیب منزل ہے، عجیب موقع ہے میرے مولا کا کہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو کہا اتفاق اتفاق اتفاق. علی نے کہا یہ معاملہ ہے کل کفر کا. قصیدہ پڑھا جا چکا ہے امر کا، رجس پڑھا جا چکا ہے امر کے بارے میں. اگر پہلے ہی حملے میں تہہ تیغ کر دوں گا تو بددیانت مورخ لکھے گا کہ کہاں علی کہاں امر، کہاں علی کہاں امر. وہ تو اتفاق تھا جو امر پر قابو پا گئے. کہا نہیں، مختار خدا کا مختار نمائندہ ہوں، قبضہ پا کر بھی سینے سے اتروں گا تاکہ تم یہ نہ کہو یہ تو اتفاق تھا، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ علی کی فضیلتیں اختیاری ہیں، اتفاقی نہیں ہیں. صلوات بھیجئے محمد والے محمد. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، یہ وہ منزل فکر ہے کہ اب جب ضربت مار کل چلے ہیں تب نبی نے عجیب طرح سے، اس لیے کہ اب اس طرح سے جا رہا ہے میرا مولا کہ مخالفین کو اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ہوا کیا. اس لیے کہ وہ تو کچھ اور سوچے بیٹھے ہوئے تھے. اس لیے کہ عزیزان محترم کبھی کبھی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ جنگیں آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بقول خطیب اکبر کہ اگر ہمیں جنگیں پڑھنے کا شوق ہوتا نا تو فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار پڑھتے. سمجھے آپ؟ یہ جنگوں کی وجہ سے نہیں پڑھتے. یہ فضائل حیدر کرار کے قصیدے کے 2 مصرے ہیں، خیبر و خندق. فضائل حیدر کرار کے قصیدے کے 2 مصرے ہیں، خیبر و خندق.
اور خندق کا معاملہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی منبر سے جنگیں پڑھی جاتی ہیں؟ ارے بھائی پورا سورہ ہے سورہ احزاب. جنگ خندق کا دوسرا نام ہے سورہ احزاب. عاشور کے دن کے اعمال میں ریکمینڈڈ ہیں 2 سورے، ویسے تو 4 ہیں، سورہ توحید اور سورہ کافرون، اور 2 یہ، ایک سورہ منافقون اور ایک سورہ احزاب. یہ عاشور کے دن کیوں پڑھوا رہا ہے بھائی؟ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ علی کا معاملہ یہی تو ہے نا کہ علی کے لیے کہا یا علی بغض کا کفر و نفاق، تیرا بغض کفر و نفاق ہے، کھل جائے تو کافر، چھپا رہے تو منافق. تو سورہ احزاب جا کر پڑھیے گا، کیا منظر پیش کیا ہے. 33واں سورہ ہے سورہ احزاب، اسی میں آیہ تطہیر بھی ہے، اسی میں آیہ درود بھی ہے سورہ احزاب میں، اور اسی میں یہ کہا گیا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. عجب ہے فصاحت قرآن. محمد امت کا باپ نہیں، لیکن بیویاں باپ ہیں، تاکہ جو حسرتیں ہیں نکاح کرنے کی اس پر بندش لگ جائے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے عزیزان محترم کہ ایک ضرب الثقلین کی عبادت سے افضل قرار پا رہی ہے. میرے مولا کی سب کی عبادتیں ایک طرف ہیں، میرے مولا کی ضربت ایک طرف ہے، تو اس میں دونوں تعارف کرا دیے گئے. اے علی تو کل ایمان ہے اور مقابلے پر آنے والا کل کفر ہے. تو اب جو ادھر چلا گیا اس کی قسمت میں سوائے جہنم کے کچھ نہیں، اور جو ادھر آ گیا اس کے لیے سوائے جنت کے کچھ نہیں. یاد رکھیے گا، ادھر کا حال تو بیان ہو گیا، لیکن آج اتنی رات میں آپ یہاں مجلس کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہر جگہ تو یاد رکھیے گا کہ ہمیں جو یقین ہے، ہمیں جو اعتبار ہے، ہمیں جو بھروسہ ہے اپنے اماموں پر. بس عزیزان محترم میں آپ کو تحفہ تو دے دوں آج کا، اور وہ یہ کہ یاد رکھیے گا ہم میں جو اطمینان ہے، ہم میں جو اعتبار ہے، ہم میں جو بھروسہ ہے، یہ اسی امامت سے وابستگی کے نتیجے میں ہے. اس لیے کہ ادھر سوائے پریشانی کے کچھ نہیں، ادھر سوائے اطمینان کے کچھ نہیں. اس لیے کہ دشمن مسلسل یہ کوشش کرتا ہے کہ خوف و ہراس پیدا کر کے مجمع کو کم کیا جائے. کراچی سے لے کر کربلا تک سارے حالات آپ کے ذہن میں ہیں، لیکن دنیا جانتی ہے کہ جتنی دہشت پھیلائی جاتی ہے ہمارے یقین میں اتنا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ خندق کی جنگ سننے کا نتیجہ ہے کہ دشمن جتنی دہشت پھیلاتا ہے اتنا ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد تک. ماشاء اللہ. واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مامون کا دربار ہے، امام رضا بیٹھے ہوئے ہیں،
मामून ने पूछा, फर्जंद रसूल, बड़े तवातुर के साथ आपके यहां यह हदीस आई है कि अली जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले हैं। कहा कि हाँ। का सबूत? का इन बैठे हुए उलमा से पूछ, इन बैठे हुए उलमा से पूछ, जाहिलों से क्या बात करनी, इनसे पूछ कि ईमान की बिल आखिर जजा क्या है। आखिर में सारे मरहलों से गुजरने के बाद ईमान की जजा क्या है। सब ने बैक जबान का जन्नत का, और ये पूछ के कुफ्र की सजा क्या है। दी एंड। अब मौका नहीं कि मैं मिसालें दूं आपको। अगर मोमिन है तो रहमत से, मगफिरत से, शिफात से, तीनों मरहले। दी एंड क्या है? का जन्नत। और कुफ्र की सजा क्या है? जहन्नम। उलमा ने कहा अला रऊसिल अशाद, भरे दरबार में का इकरार कर रहे हैं ना ये कि ईमान की जजा जन्नत, कुफ्र की सजा जहन्नम। काब इनसे पूछ, क्या क्या मेरे जद के बारे में क्या नबी की हदीस नहीं है? या अली हुब्ब का तकवा वल ईमान व बुग़्ज़ का कुफ्रुन व निफाक। का किसने फैसला किया जन्नत और जहन्नम का सिवाय अली के? सिवाय अली के फैसला किसने किया? अब अल्लामा रशीद तुराबी अजीब जुमला कहते हैं, वही जो अभी आपने अशआर सुना और जो मैं जिस यकीन की बात कर रहा हूं, कहते हैं कि छोड़ो किसे महशर में किसे जन्नत मिलेगी, इसी दुनिया में क्यों नहीं देख लेते, इसी दुनिया में क्यों नहीं देख लेते कि किसे जन्नत अकली मिल रही है और कौन दोज़खे फिक्र में मुब्तला है। तो याद रखना, जिसे जन्नत अकली मिल रही है वो मोहब्बत अली की वजह से, और जो आज तक दोज़खे फिक्र में मुब्तला है ये अदावत अली की वजह से है। एक सलवात दे दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। चमन चमन कली कली, माशाअल्लाह। नगर नगर कली कली, अली अली अली। अब पिछली एक बात मैं अपने पहले दिन की शायद मैं यहां आरियतन ले रहा हूं, और वो ये कि दुनिया अली का नाम मिटाना चाहती है, और हुसैन कहते हैं कि मैं हूं तो मेरे बाबा का नाम मिटाएगा कौन? समझ रहे हैं? यही तो था। क्या 3 बेटों के नाम रखूंगा अली, 3 बेटों के नाम रखूंगा अली, अकबर भी अली, असगर भी अली, ज़ैनुल आबदीन भी अली। क्या तुम अली का नाम मिटाते हो तो मेरी बहन जो खुतबा देगी वो भी बाबा के लहजे में, ताकि वहां भी अली अली। तवज्जो कर रहे हैं? और फिर इस्लाम तो रोशन है अली अली से, याद रखिएगा। नबी ने कहा ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्र अली, अपनी मजलिसों को जीनत दो जिक्र अली से। या रसूल अल्लाह ये अली ही क्यों? कहा तुम्हें पता नहीं, आदम का इल्म भी इसके साथ आएगा, नूह का तकवा भी इसके साथ आएगा, मूसा की हैबत भी इसके साथ आएगी। यही तो एक नाम है कि नाम एक है, सिफात 1,24,000 है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले में बस। तो कहा कि मैं अपने सारे बेटों के नाम अली रखूंगा, लेकिन अजीज़ान मोहतरम अली नाम रख कर उसे जुदा करना आसान नहीं है। खुदा माओ बहनों की गोदियों को आबाद रखे।
جو بے اولاد ہیں ان کو اس ذکر کے طفیل میں نعمت اولاد ملے، جو رحمت کے طالب ہیں ان کو اس ذکر کے طفیل میں بیٹیوں کی شکل میں رحمت ملے۔ لیکن یاد رکھیے گا، علی اکبر جیسا بیٹا، علی اکبر جیسا بیٹا، پتا ہے آپ کو جناب لیلا کے لیے ناز ہے اکبر، فخر ہے اکبر، زیارت گاہ بنا رہتا تھا جناب لیلا کا گھر اکبر کی وجہ سے۔ لوگ منتیں مانتے تھے کہ میری مراد پوری ہوگی تو رسول کی زیارت کروں گا، آتے تھے اکبر کو دیکھنے۔ اگر موقع ہوتا تو میں فضائل پڑھتا جناب علی اکبر کے، اس لیے کہ علی اکبر کی جو فضیلتیں ہیں یہ تو مصائب کی منزل پر ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ صورت و سیرت میں رسول کی شبیہ، لیکن رسول کی شبیہ ہونا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، وہ سیرت میں شبیہ سیرت رسول، فضائل نہیں ہے، سمندر ہے۔ پتہ ہے مولا حسین کے پاس ایک شخص آیا، کہا فرزند رسول دعا کر دیجئے کہ پروردگار مجھے بھی اکبر جیسا بیٹا دے۔ کہا یہ بتلا، میں دعا تو کروں گا، یہ بتلا کہ جب تیرا بیٹا 18 برس کا ہو، اس کی پیر میں کانٹا چبھ جائے تو کیا تو برداشت کر لے گا؟ تڑپ کر کہا مولا ہم تو یہ چاہیں گے کہ وہ کانٹا اس کے پیر میں نہیں میری آنکھ میں لگے۔ کہا پھر اکبر جیسے بیٹے کی تمنا نہ کر، اس لیے کہ جب اکبر 18 برس کا ہوگا تو سینے پر برچھی کی انی لگے گی۔ یہ ہے اکبر۔ امام حسین اور اکبر، جناب زینب اور اکبر، جناب سکینہ اور اکبر، جناب صغرا اور اکبر، کتنے رشتے ہیں اس جوان سے، کتنوں کی محبتیں وابستہ ہیں اس جوان سے۔ دوران سفر ایک مرتبہ امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر نے پوچھا بابا یہ کلمہ استرجاع اپنی زبان پہ کیوں جاری کیا بابا؟ کہا میرے لال گھوڑے دوڑ رہے تھے، ایک آواز آئی کہ یہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، موت ان کی طرف بڑھ رہی۔ جناب علی اکبر نے کہا السنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا میرے لال ہم حق پر نہ ہوں گے پھر کون ہوگا؟ کہا پھر موت کی کیا پرواہ، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ شب عاشور جناب لیلا نے اکبر کو بلایا ہے، سر کو زانو پہ رکھا ہے، شمع کو قریب کیا ہے، انگلیوں سے بالوں میں کنگھی کرنا شروع کی ہے۔ کہا ماں یہ شمع کیوں قریب کر دی؟ کہا میرے لال کل نہ یہ خیمہ ہوگا، کل نہ یہ شمع ہوگی، کل نہ یہ چہرہ ہوگا، ماں جی بھر کے اپنے بیٹے کو دیکھ تو لے۔ پتہ نہیں کتنی دیر جناب علی اکبر کا سر ماں کے زانو پر رہا۔ صبح کی اذان کے وقت امام حسین نے کہا اکبر اٹھو نماز کی تیاری کرو۔ آج ترتیب بدل گئی، کل تک حجاج ابن مسروق اذان دیتا تھا، آل گزشتہ اذان پہ جناب علی اکبر گئے ہیں۔ جناب علی اکبر نے اللہ اکبر کہا، ادھر جناب زینب صحن خانہ میں گئیں، کہا معبود تیری وحدانیت کا گواہ۔ علی اکبر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام حسین نے کہا ہوگا تیری یکتائی کا گواہ ہے معبود شبیہ رسول۔ دیکھیے میں پورے منظر کو اجاگر کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اپنے سینے میں بھی اس نیزے کی چبھن محسوس ہو جو علی اکبر کے سینے میں لگا تھا اور امام حسین نے نکالا تھا۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا ہوگا اشہد ان علی ولی اللہ،
جناب زینب نے نجف کا رخ کیا ہوگا، اے میرے بابا میرے اکبر کی خیر، میرے بابا میرے اکبر کی خیر۔ ہاں آزادارو، اب موت کا بازار گرم ہوا، موت کا بازار گرم ہوا۔ اصحاب گئے، اعزا گئے، اور ادھر سے آواز جب آنے لگی کوئی مددگار ہو تو بھیج دو حسین، کوئی ناصر ہو تو بھیج دو حسین۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا بابا سنا، بابا سنا، کہیں کوئی جوان بیٹا اپنی زندگی میں یہ برداشت کرے گا کہ اس کے بوڑھے باپ کو تانے دیے جائیں؟ ایک مرتبہ جناب حسین سمجھ گئے کہ اب علی اکبر رکنے والے نہیں ہیں، لیکن جوان کو باپ مرنے کی اجازت کیسے دے؟ ایک مرتبہ کا میرے لال اپنی ماں سے جا کر پوچھو، اپنی ماں سے جا کر پوچھو۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر جناب لیلا کے پاس آئے۔ آپ ذرا دیکھیں جوان کو اجازت دینا کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ امام حسین نے ماں کے پاس بھیجا۔ اب جب جناب علی اکبر جناب لیلا کے پاس آئے، کہا اماں میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ کہا میرے لال تم کو تو تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، تم کو تو تمہاری پھوپھی نے پالا ہے۔ اب کتنا سخت مرحلہ ہے۔ جناب زینب کے سامنے مولا حسین نے لیلا تک بھیجا، جناب لیلا نے جناب زینب تک بھیجا۔ کہا پھوپھی اماں میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، بابا کو تانے دیے جا رہے ہیں۔ کہا علی اکبر کیا اسی دن کے لیے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے؟ کیا اسی دن کے لیے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے؟ عزادارو سنو گے، ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں آپ نے مدینہ چھوڑا بھیا حسین کے لیے، آپ نے مکہ چھوڑا بھیا حسین کے لیے، آپ کربلا میں آئیں اپنے بھائی حسین کے لیے، آپ نے اون و محمد کو قربان کیا اپنے بھائی حسین کے لیے۔ پھوپھی اماں اتنا سن لیجئے کہ خنجر ایک ہے گلے دو ہیں، اگر آپ مجھے بچائیں گی تو آپ کا بھائی قربان ہو جائے گا۔ ادھر حسین کا نام آنا تھا کہ جناب زینب نے کہا جاؤ علی اکبر، جاؤ علی اکبر، خدا حافظ، جاؤ علی اکبر، خدا حافظ۔ ہاں آزادارو، اب جو علی اکبر نکلنے لگے ہیں نا تو راوی کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا، گرتا تھا، اٹھتا تھا، گرتا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو، جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ جب بھی علی اکبر نکلنے لگتے تھے کوئی پیچھے سے دامن پکڑ لیتا تھا، کوئی پیچھے سے دامن پکڑ لیتا تھا۔ آپ کو اندازہ ہے نا، اگر لیلا روکتی تو شانے پر ہاتھ رکھتی، اگر بی بی زینب روکتی بازوؤں کو پکڑتی۔ یہ دامن کا پکڑنا بتا رہا ہے کہ کوئی کمسن ہے جو علی اکبر کو جانے سے روک رہا ہے، یہ اور کوئی نہیں، چھوٹی بہن سکینہ ہے۔ اے اکبر میں صغرا کو جزاکم ربکم، جزاکم ربکم۔ ہاں ہاں علی اکبر کا ماتم ہے، علی اکبر کا ماتم ہے۔ ہاں آزادارو، جناب علی اکبر آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے ماں بھی رخصت کر چکی، پھوپھی بھی رخصت کر چکی۔ اب یہاں پر جناب علی اکبر کو امام حسین نے گھوڑے پر سوار کیا، اور مقاتل میں ہے کہ آیت پڑھی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن وآل ابراہیم وآل عمران، گھوڑے پر سوار کرا دیا۔ کہا جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، خدا حافظ۔ لیکن اب پیچھے کمر پکڑے ہوئے، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹی ہے نا، کہتے ہوئے چل رہے ہیں یا بنیا مہلن مہلا، میرے بچے آہستہ، میرے بچے آہستہ۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے جب آہٹ سنی، پیچھے مڑ کر دیکھا، بوڑھا باپ کمر کو پکڑے چلا آ رہا ہے، گھوڑے سے زمین پر آئے۔ کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے ہیں۔ پتا ہے کیا جملہ کہا میرے لال تم صاحب اولاد نہیں ہو ورنہ یہ سوال نہ کرتے۔ ارے یہ میں آ نہیں رہا ہوں، تمہاری محبت مجھے کھینچے لے رہی ہے، جاؤ، لیکن جب تک سامنا ہوتا رہے مڑ مڑ کر اپنی صورت دکھاتے رہنا۔ گئے میمنے کو میسرے پر، میسرے کو قلب لشکر پہ الٹا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب وقت نہیں ہے، میں اس سے زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ جناب لیلا کہیں میرے بیٹے کے مصائب میں کمی ہو گئی۔ آئے گا تابوت، آئے گا تابوت۔ ارے ابھی تو حسین رخصت کر رہے ہیں نا، ابھی میدان میں گئے ہیں جناب علی اکبر، اور جا کر دیکھیے خطیب اکبر کا جملہ ہے کہ کسی میں اتنی ہمت تو نہیں تھی جو حسین کے اکبر کو سامنے سے آ کر نیزہ لگاتا۔ سن لیا آپ نے اتنی آسانی سے؟ نیزہ لگا تو پیچھے سے تھا، اس کی انی آگے نکل آئی تھی۔ اللہ اکبر، اس کی انی آگے نکل آئی تھی۔ جیسے ہی گھوڑے سے زمین پر آئے
چلے یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے. فارسی کا شعر ہے پدر بر لاش پسر زانو بزانو رسید. باپ بیٹے کے لاش پر کوہنیوں کے بل چلتا ہوا یا علی کہتا ہوا علی اکبر کے سرہانے پہنچے. دیکھا علی اکبر خاک و خون میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. مانگ لو دعائیں, ایمان کی پختگی کی دعا کر لو. پوری مجلس ایمانی برتی نا, یہی یقین مل جائے, صدقہ مل جائے, خیرات مل جائے, دیار غیر میں ہو, ایمان کا دامن ہاتھ سے چھٹنے نہ پائے. عزادار سب جہاں بھی ہیں خیریت سے ہوں. جو لوگ کربلا جا رہے ہیں وہ جائیں اور ہم لوگوں کا بھی سلام پہنچائیں. حسین پہنچے. علی اکبر چاہتے ہیں کہ باپ کو زخم نہ بتائیں, لیکن ہر مرتبہ اس زخم پر ہاتھ پہنچ جاتا ہے. کہا میرے لال, جب باپ نے بہت زیادہ اصرار کیا, کہا بابا برچھی کی یعنی سینے میں رہ گئی ہے. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے پاس تینوں کو سمیٹا, ریگزار کربلا پر گھٹنے کو ٹیکا. کہا بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ. برچی کی ہنی کے ساتھ کلیجہ نکل آیا. علی اکبر کا لاشا اب ساتھ دینے والا کوئی نہیں. بنی ہاشم کے بچوں ابھی رک جائیے, تابوت لانے میں 2 منٹ کم سے کم, اس لیے کہ ابھی تو ماں کا حال پڑھنا ہے نا کہ ماں پہ کیا گزری. عزاداروں لاشا پہنچا. اگلی روایت میں پڑھتا نہیں تھا, لیکن جب میں نے یہ پڑھا کہ علی اکبر کی شہادت پر حسین نے کہا علی اکبر اب نظر نہیں آ رہا بچے, علی اکبر کچھ دکھائی نہیں دے رہا. یہ امام کا حال ہے کہ جوان کے مرنے پہ کچھ نظر نہیں آتا. اب جو لاشا رکھا گیا سب تو آ گئے. پوچھا گیا ماں کہاں ہے. اب جو جناب فضہ گئیں تو دیکھا جناب لیلا خیمے میں ادھر سے ادھر کہا بی بی چلو آپ کا انتظار ہے. کہا فضہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. سمجھ گیا جس اکبر کے مرنے سے حسین کو کچھ نظر نہ آئے, اگر لیلا کو خیمے کا دروازہ سارا دیا, ماں نے لاجے پہ گرایا. واہ علی اکبرہ, واہ حسینہ, واہ مظلومہ, کرو تابوت کی زیارت.